السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے ہم بیعت کی، یا جس کو آپ اردو میں بیعت کہتے ہیں، عربی میں بیعہ کہتے ہیں، اس کی اقسام کے بارے میں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ یا کم علمی میں یا بغض میں یہی سمجھتے ہیں کہ جو ان کی سمجھ میں آ گیا بس اتنا ہی ہے، جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے وہ ہے نہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، کیونکہ انسان کی سمجھ محدود ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے اور اپنی فہم کو فہم کل نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ تو غرور اور تکبر کی علامت ہے، اور جس کو تم سنتے ہو یا مانتے ہو صرف اسی کی فہم ہی فہم ہے، یہ بھی کوئی ٹھیک راستہ نہیں ہے۔ تو جس طرح تم کسی سے اختلاف رکھ سکتے ہو ویسے دوسرے بھی تم سے اختلاف رکھ سکتے۔ تو اگر کوئی آپ سے اختلاف رکھے تو آپ گالیوں پہ آ جاتے ہیں، اور اگر آپ کسی سے اختلاف رکھیں تو آپ کہتے ہیں کہ تم تمیز سے بات کرو، بدتمیزی نہ کرو۔ تو یہ دوہرا سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ بیعت کی اقسام ہے، اور یہ سب قرآن و سنت سے ثابت ہے میرا بھائی۔ جو بیعت کی اقسام بیان کی گئی ہیں، ایک تو ہے بیعت اسلام، بیعت اسلام یعنی غیر مسلم سے اسلام میں جب داخل ہوتا ہے اس وقت اس سے جو بیعت لی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے بیعت جہاد، یعنی کہ اپنی جان و مال سے جہاد قتال کرنے پر لی جانے والی بیعت، اس کو کہتے ہیں جناب جہاد کے اوپر بیعت، بیعت جہاد۔ احادیث میں جہاد پر بیعت کے علاوہ موت پر بیعت، نصرت پر بیعت، ایسے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ بیعت علی الجہاد یعنی جہاد پر کی جانے والی بیعت ہی کے زمرے میں آتی ہے بات۔ پھر ایک بیعت خلافت ہوتی ہے، یہ خلیفہ وقت کے ہاتھ پر اس کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی حکومت کو تسلیم کرنے پر بیعت کرنے کو کہتے ہیں، جس کا آغاز سقیفہ بنو ساعدہ سے ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر مہاجرین و انصار کی بیعت سے ہوا، پھر یہ معاملہ چلتا رہا۔ تو اب بیعت خلافت ہی کو کوئی صرف بیعت کی ایک فارم ہی سمجھ کے اسی کو کل بیعت سمجھ لے تو پھر یہ اس کی لا علمی ہے۔ بہرحال پھر ایک چوتھی قسم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بیعت اعمال، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کا عزم کرنے پر لی جانے والی بیعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر صحابہ سے، صحابیات سے ان کے اسلام اور جہاد پر بیعت ہونے کے باوجود اعمال کے لیے الگ سے بیعت کی۔ قرآن و حدیث کی نصوص میں جن اعمال پر بیعت ہونے کا ذکر ہے، مثال کے طور پہ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، روزے کا رکھنا، حج کا ادا کرنا، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ، نیک کاموں کے لیے کہنا، برائی سے روکنا، اسی طرح جو ہے ہر حال میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، ہجرت کرنا، جھوٹ نہ بولنا، محبت کرنا، شرک نہ کرنا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے رشتے میں ویسی خیانت نہ کرنا، عام حالات زندگی میں نوحہ نہ کرنا، اپنے آپ کو نوچنا، گریبان نہ پھاڑنے لگنا، بہت سارے ناحق کسی کا خون نہ بہانا، یہ تمام معاملات جو ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیعت تصوف یا بیعت طریقت شریعت میں ہے ہی نہیں، کوئی باہر کی چیز ہے۔ یہ لوگوں کی خام خیالی، علم کی کمی، اور کبھی بغض کا دخل، کبھی بیڈ ایگزامپلس کا کل پر اطلاق کر دینا، یہ تو وہی بات ہے میرا بھائی کہ اگر جعلی دوائیں بازار میں ملتی ہیں تو کیا تم دوا ہی کھانا بند کر دیتے ہو؟ ساری کی ساری فارماسیوٹیکل کمپنیز بند کر دیتے ہو؟ سارے کیمسٹ شاپ یا فارمیسیز بند کر دیتے ہو؟ یا احتیاط کرتے ہو؟ لیکن لائے عمل جو اختیار کیا جاتا ہے اس سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جعلی دوائیں بن رہی ہیں تو دوائیں کھانا بند کر دو، ساری فارمیسی کی کمپنیز بند کر دو، ساری کیمسٹ شاپ بند کر دو، فارمیسیز بند کر دو۔ ایسا تو نہیں کرتے نا۔ ادھر بھی یہی معاملہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کے آسان زبان میں۔ تو بعض لوگ تو بیعت خلافت ہی کو ایک بیعت سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بیعت ہوتی ہی صرف خلافت کی ہے۔ بعض 3 تک آ جاتے ہیں کہ ہاں بیعت اسلام بھی ہوتی ہے اور بیعت جہاد بھی ہوتی ہے۔ یہ 3 تک اپنے آپ کو مقید رکھنا اور چوتھے سے انکار کرنا، یہ فکر اور سوچ میں ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ احادیث سے، آثار صحابہ سے، تاریخ اسلام میں جس طرح بیعت اسلام، بیعت جہاد، بیعت خلافت کا ذکر رہتا ہے، ایسے بیعت اعمال کا بھی ذکر ملتا ہے۔
اور بیعت تصوف در حقیقت یہی بیعت اعمال ہی ہوتی ہے میرا بھائی اور میری بہنوں۔ ایک صحیح معنوں میں جو سالک حق ہوتا ہے، جو سلوک کی منزلوں پہ چلتا ہے، وہ سلوک کیا ہے اس کو پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آسان زبان میں سمجھ لیں کہ اپنے نفس کے تزکیے کا نام ہے، اپنے باطن کو اپنے ظاہر کی طرح سنوارنے کا نام، اور اس راستے پہ چلنے والا سالک ہے، اور یہ راہ سلوک کی راہ ہے، اور اس پر چلانے والا جو ہے پیر ہے، اس کو عام زبان میں کہیں پیر ہے، جو آپ کو اس راستے پر چلنے میں مدد کرتا ہے، آپ کے سوالات جوابات دیتا ہے۔ لیکن اب اٹکل پچھو سے تو آپ بات نہیں کرنے پہنچ جاتے۔ لوگ کہتے ہیں میں تو اپنے دوست سے بھی پوچھ لوں، وہ بھی مجھے بڑا جانتا ہے۔ تمہارا دوست تمہیں بڑا جانتا ہے بس، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ تمہاری بیماریوں کے حل بھی تمہیں بتا دے۔ اس کی عقل بھی تمہارے جتنی آس پاس ہوگی، اس کا مشاہدہ، اس کے تجربات، اس کا دین سے تعلق، پھر اس کا دینی حل، پھر احادیث نبویہ پہ نظر، آثار صحابہ پہ نظر، بزرگان دین کی تعلیمات، یہ علم نہیں ہوگا اس کے پاس۔ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، تو اگر وہ تمہارے گھر میں ہی تشخیص ہو جائے، دوستوں میں تشخیص ہو جائے، یعنی کہ تمہارا ملنا بہت اچھے لوگوں میں، اگر نہیں تو ہر ایرے غیرے سے تو نہیں سیکھی جاتی یہ باتیں، نہ بتائی جاتی ہیں، نہ وہ آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکتے۔ اسی لیے یہ بیعت تصوف در حقیقت یہی بیعت اعمال ہو، بد اعمالیوں سے دور رہنے اور نیک اعمال پر کاربند رہنے کا یہ عہد ہوتا ہے پیر اور مرید کے درمیان، استاد اور شاگرد کے درمیان۔ اب جب یہ بات قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت، تو اس کو بدعت کہنا، خلاف اسلام کہنا تو اپنے اندر ایک خام خیالی ہے۔ بیعت تصوف کی، جسے اعمال پر بیعت بھی کہیں، تصوف پر بیعت بھی کہیں، یہ قرآن کریم میں آپ اگر سورہ ممتحنہ اٹھا کے دیکھیں نا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ کے پاس آئیں کہ آپ ان سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری کریں گی، اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی، اور نہ کوئی بہتان کی اولاد لائیں گی جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بنا لائیں، اور شریعت کی باتوں میں وہ آپ کے خلاف نہ کریں گی، تو آپ ان کو بیعت کر لیا کیجیے۔ تو اس آیت سے بیعت کی 3 باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک، بیعت تصوف کی اصل، دوسری بیعت کی غرض معلوم ہوئی کہ بیعت کی غرض یہ ہے کہ بیعت کرنے والا شریعت پر عمل کرنے کا عزم رکھے، اور تیسرا اسی سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ رسمی بیعت جس میں عمل کا اہتمام نہ ہو بے فائدہ ہے۔ اب بیعت تصوف احادیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 7 یا 8 یا 9 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا، کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں ہوتے؟ اور اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہونے کے لیے آگے بڑھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو پہلے سے آپ سے بیعت ہیں، اب ہم آپ سے کس چیز پر بیعت ہوں؟ آپ نے فرمایا، اس پر بیعت ہو جاؤ کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، 5 وقت کی نمازیں پڑھو گے، اور ایک جملہ آہستہ سے فرمایا کہ لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگو گے۔ اب یہ لوگ تو آلریڈی مسلمان تھے، بیعت اسلام تو ہو نہیں سکتی، نہ یہ بیعت جہاد تھی، نہ یہ بیعت خلافت تھی، تو پھر یہ بیعت اعمال ہے۔ اسی طرح آئیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 مرتبہ مجھے بیعت فرمایا، اور 7 مرتبہ مجھ سے عہد لیا، اور 7 ہی مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو میرے اوپر گواہ بنا کر فرمایا کہ میں اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈروں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت آپ نے فرمایا، آپ حضرات مجھ سے اس پر بیعت ہو جاؤ کہ آپ لوگ نہ تو شرک کرو گے، نہ چوری کرو گے، نہ بدکاری کرو گے، نہ اپنی اولاد کو قتل کرو گے، نہ اولاد کا بہتان باندھو گے جسے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان کھڑا ہو، اور نہ کسی مشروع عمل میں نافرمانی کرو گے۔ تو ان تمام احادیث میں جن سے صحابہ سے بیعت لی گئی ہے، ایسا نہیں کہ انہوں نے بیعت اسلام کی نہیں تھی، بیعت اسلام نہیں کی تھی تو صحابہ کیسے ہوئے؟ تو اب یہ ظاہر ہے کہ وہ پہلے اسلام لا چکے تھے۔ چنانچہ پہلی حدیث جو میں نے آپ سے بیان کی وہ یہ الفاظ کہ ہم تو پہلے ہی آپ سے بیعت کر چکے ہیں، اس میں بڑی صراحت سے موجود ہے، اس پر صریح ہے کہ وہ پہلے اسلام لا چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت اعمال اب لی تھی۔ اسی طرح دوسرے حدیث میں حضرت ابو ذر سے 5 7 مرتبہ بیعت لینا، اس پر دلیل ہے کہ یہ بیعت اسلام نہیں تھی۔ اور تیسری حدیث میں حضور کے الفاظ کے
رسول اللہ صحابہ کی ایک جماعت کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اس بات پر دلالت ہے کہ وہ ایمان لا چکے تھے، صحابہ کی جماعت تھی۔ تو بیعت اعمال سے متعلق اور بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں جسے علماء کرام نے جمع بھی فرمایا ہے اور حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اب بیعت سے متعلق آپ کو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ قرآن میں بھی بیعت کا ذکر آ گیا، گو کہ ادھر عورتوں کا ذکر ہے لیکن لفظ بیعت کا تو ذکر آ گیا نا، بیعت کا اطلاق اعمال پر تو آ گیا قرآن سے، اور اسی طرح حدیث نبویہ میں بھی آ گیا جہاں مردوں سے بھی آ گیا۔ تو حضور نے عورتوں سے بیعت کی ہے لیکن ان جاہلوں اور فاسق پیروں کی طرح نہیں کی جو معاذ اللہ عورتوں کو چھو بھی لیتے ہیں، ان کا ہاتھ بھی پکڑ لیتے ہیں، نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ چند عورتوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، زبانی بیعت ہی خواتین کے لیے کافی ہے، چاہے وہ 1 ہو یا 100۔ اگر کوئی عورت کا ہاتھ پکڑ کر بیعت کرتا ہے یا بلا حجاب عورتوں سے میل ملاپ کرتا ہے تو اہل حق صوفیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بار بار میں نے پہلے بھی بتایا ہے آپ کو، صوفیہ کرام جو صحیح معنوں میں تصوف کے اوپر کاربند پیر کامل ہوتے ہیں وہ اس قسم کی جہالت والی حرکتیں نہیں کرتے۔ اس طرح کسی جاہل کے عمل کو تمام پیروں پر اس کا اطلاق کر دینا یہ اپنی ذات میں جہالت ہے۔ اچھا، مشائخ میں یہ طریقہ رائج ہے کہ طالب کی حاضری کے بغیر اس کی درخواست پر بیعت کر دیتے ہیں، یہ غائبانہ بیعت کہلاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غائبانہ بیعت بھی ثابت ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان کرتے وقت سیدنا عثمان غنی کی طرف سے غائبانہ بیعت حضور نے کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غزوہ بدر کے موقع پر بھی حضور نے حضرت عثمان کی طرف سے غائبانہ بیعت کی تھی، اسی وجہ سے غائبانہ بیعت کو بیعت عثمانی بھی کہتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ بیعت پر قائم نہیں رہ پاتے، مجاہدات کا حق ادا نہیں کر پاتے، لیکن مشائخ بعض اوقات بیعت کر لیتے ہیں۔ اس کی اصل یہ حدیث ہو سکتی ہے کہ بروز قیامت آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت رکھتا ہوگا اور ثواب اس چیز کا ملے گا جو اس نے عمل کیا ہوگا، اس لیے کہ بیعت میں یہ خاصیت ہے کہ اپنے مشائخ سے محبت کا سبب ہو جاتی ہے، اور بعید نہیں کہ یہی چیز قیامت کے دن اسے اپنے مشائخ کے ساتھ کر دے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی ہوگی کہ بیعت کی اقسام ہوتی ہیں اور وہ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ اب کسی نے نہیں ماننا تو ہم زبردستی تو نہیں کریں گے، ہمارا کام ہے بات کو پہنچا دینا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی تو کوئی ہے نہیں، جسے ماننا ہے وہ مانے، جسے نہیں ماننا وہ جانے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارا کام علم کا پہنچا دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔